بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجپٹ کی نیل دریا کی عجیب کہانی۔ کہتے ہیں نیل دریا ہر سال سوکھ جاتے تھے جب اس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ڈالنے کے بعد، یعنی اس کے نام پہ مارنے کے بعد، اس دریا کے پانی پھر سے بہنا شروع کرتے تھے۔ وقت نے جب حضرت عمر کی دور لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ فتح کر کے اسلام کی جھنڈا لہرایا تو ایجپٹ کی گورنر بنا کے حضرت عمر ابن عاص کو بھیجا۔ کچھ دن بعد اس نے سنا کہ نیل دریا سوکھ چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس کا وجہ پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ اس دریا کا اصول ہے اور ایک لڑکی کو اس میں دینے کے بعد پھر سے بہنا شروع کرے گا۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا ایک بے قصور انسان کو مارنا جائز نہیں اور اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس واقعہ کو امیر المومنین حضرت عمر کو ایک خط بھیج کر سنایا۔ خط کو پڑھتے ہی حضرت عمر نے دو خط لکھا، ایک حضرت عمر ابن عاص کے لیے اور ایک نیل دریا کے لیے۔ نیل پر خطاب کر کے لکھا ہوا خط میں یہ بات تھی، یہ خط اللہ کے نائب عمر ابن خطاب کی طرف سے، نیل دریا تجھ پر ہے، اے دریائے نیل، اگر تم اللہ کے حکم سے بہہ رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے حکم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بہے، اور اگر تم خود کی مرضی سے بہہ رہے ہیں تو ہم تجھے نہیں چاہتے اور تجھے ضرورت بھی نہیں۔ اور دوسرے خط جو حضرت عمر ابن عاص کو دیا اس میں یہ لکھا تھا کہ نیل دریا پر دیا ہوا خط کو ایک ایسے مرد کے ہاتھ پر دے جو اس وقت میں دیش کی سب سے تیز گھوڑا چلانے والا ہو۔ وہ اس خط کو نیل دریا کے بیچ میں جا کر رکھے اور تیزی سے بھاگ نکلے۔ گورنر عمر ابن عاص نے ان باتوں کو پوری دیش میں اعلان کروایا اور اس واقعہ کو دیکھنے کے لیے بہت سی آدمی جم گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس خط کو نیل دریا کے بیچ میں رکھا گیا اور دیکھا گیا، اس ہاتھ ہی ساتھ میں پانی تیزی سے نکل پڑا اور دریا بھر گیا اور بہنے لگا۔ آج بھی بہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتے رہیں گے۔ کہتے ہیں اگر وہ گھوڑے والا تھوڑا دیری کرتے تو ڈوب جاتے۔ دوستو، اللہ اور رسول کو جس نے مان لیا اس کا کوئی خوف نہیں۔ میرے عزیزوں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی ساتھ میں دبائیے اور ایسے دین کی باتوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔